السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق پاکستان کے چند اہم تہوار پڑھیں گے۔ پاکستان کے چند اہم تہوار قواعد کی روح سے بیٹا یہ مرکب اضافی ہوگا اور چند اہم تہوار مرکب مقداری ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ طلباء پاکستان کی تہذیب و ثقافت کے مفہوم سے آگاہ ہو جائیں، پاکستان کی تہذیب کے بنیادی عناصر کو سمجھ پائیں اور پاکستان کے مختلف تہواروں سے واقف ہو سکیں، ان کی اہمیت کو جان سکیں۔ خاص الفاظ: ثقافت، رہن سہن، تشکیل یعنی شکل دینا بنانا، اکائی واحد ایک، اشتراک شرکت، دلربا دل کو لبھانے والا، میسر دستیاب، سنگم ملاپ، حریف مخالف، پوشاک لباس، دہانہ منہ، مساوات برابری، اطوار طور کی جمع مراد طریقے۔ انسان کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ انسانوں کے رہن سہن یعنی انسان جس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں یا ان کے زندگی گزارنے کے طریقے اور ان کے زندگی بسر کرنے کے جو آداب ہیں، آداب بیٹا ادب کی جمع مراد طور طریقے، اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں، یعنی اس کی تہذیب و ثقافت کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے بیٹا تہذیب کیا ہوتی ہے، رہنے سہنے کے اصول اور ثقافت رہن سہن کو کہتے ہیں۔ تو انسان جس انداز سے کسی بھی علاقے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کے زندگی گزارنے کے وہ اطوار طور طریقے اس کی تہذیب و ثقافت کو بناتے ہیں۔ ہر قوم کی تشکیل و ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے، یعنی جو بھی قوم ہے، چاہے وہ امریکی ہے، ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی ثقافت ہے، تہذیب ہے، یا پاکستان کی ہے یا عرب تہذیب کو آپ دیکھ لیں، تو یہ اپنے انفرادی رنگوں کو یعنی الگ الگ جدا رنگوں کی حامل ہوتی ہے اور ہر قوم کی تہذیب مختلف ہے، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، رہنے سہنے کے اصول مختلف ہیں۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے، یعنی یہ قوم پہچانی جاتی ہے، شناخت پہچان کو کہتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عقیدہ بیٹا کہتے ہیں اعتقاد، مذہبی اصول، نظریات، نظریہ کی جمع مراد خیالات، رسم و رواج، زبان یعنی وہ زبان جو بول رہے ہیں، عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے یا پشتو ہند کو کوئی بھی زبان جو وہ بولتے ہیں، وہ ان کی نشاندہی کرتی ہے، ان کی شناخت کا سبب بنتی ہے۔ مخصوص یعنی خاص سرگرمیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ نشاندہی کرنا یعنی ظاہر کرنا یا کسی چیز کو واضح کر دینا۔ تو کسی بھی علاقے کے رسم و رواج، رہن سہن، طور طریقے اس کی تہذیب و ثقافت کو واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ کون سی زبان بول رہے ہیں، کون سے پہناوے پہن رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کی تہذیب اور ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے، اکائی یعنی واحد، ایک، اکیلے کو کہا جاتا ہے، جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہیں، یعنی اس میں مختلف صوبوں اور علاقوں کی ثقافت شامل ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک
ایک رنگا رنگ گلدستے کی مانند ہے، یعنی ایسا گلدستہ جو مختلف رنگوں کے پھولوں سے سجا ہوا ہو۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ اب ہر پھول جو ہے وہ اپنی الگ حیثیت، الگ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گلدستے کا ہی حصہ ہے، اسے الگ خیال نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے علاوہ متعدد یعنی کئی قبائلی یعنی قبیلے کے رہائشی علاقے جہاں پہ قبائل بستے ہیں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے، یعنی ہر صوبہ اپنا الگ رنگ ڈھنگ لیے ہوئے ہے، وہاں کی تہذیب و ثقافت، وہاں کا لباس، پہناوے، رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف یعنی الگ ہیں۔ پہناوے لباس کو کہتے ہیں بیٹا، لیکن اسلامی نظریہ قواعد کی روح سے مرکب توصیفی وحدت یعنی ایک ہونا نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا، یعنی ایک رشتے میں باندھ دیا ہے۔ تو یہ جو اسلامی نظریہ ہے، اس کی وجہ سے چاہے وہ کسی بھی صوبے، کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، کسی بھی قبائلی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب اسلامی نظریے کی وجہ سے ایک دوسرے سے گہرے رشتے سے بندھ گئے ہیں۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک یعنی ملاپ یا ملنا، ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے۔ مضبوط یعنی طاقتور، پختہ تعلق ان کے درمیان پیدا ہو گیا، اور یہ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ اسلامی نظریہ ہے جس نے ہر صوبے، ہر علاقے ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور ایک مضبوط رشتے سے منسلک کر دیا ہے۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے یعنی سنوارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ تہوار بیٹا سالانہ جشن کو کہتے ہیں، یعنی وہ تہوار جو ہر سال اسی تاریخ کو دوبارہ منایا جائے۔ مذہبی تہواروں میں شب بارات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشور یعنی محرم کا 10واں دن، اور جشن عید میلاد النبی یعنی وہ دن جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس لیے مذہبی تہواروں کی خاص دن خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے مذہبی تہواروں میں کرسمس جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، دسہرہ ہندوؤں کا تہوار جس میں وہ گنگا نہاتے ہیں، اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ علاقائی اور قومی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہیں، جیسے یوم دفاع، یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم تکبیر، یوم قائد اعظم، یوم اقبال، اور اس طرح علاقائی تہواروں میں بسنت، ویساکھی اور دیگر میلے اور علاقائی تہوار جو مختلف علاقوں میں منائے جاتے ہیں، اور کبڈی وغیرہ، تو یہ علاقائی سطح پر منائے جانے والے تہوار ہیں جو مختلف علاقوں کی ثقافت اور تہذیب کے مطابق منائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز سے اپنے علاقوں کے تہواروں کو مناتے ہیں، اور تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مل جل کر خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ ان کے درمیان محبت بڑھانے کا واحد ذریعہ ہیں۔ تو ان تہواروں کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں محبت اور بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل اس کے بعد پیش کی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش بہت پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم سبق کے اہم نکات بچوں کو ذہن نشین کروا سکتے ہیں، اور بہت اچھی طرح کسی بھی سبق کو پڑھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔